بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الطریقۃ النقشبندیہ کا یہ تیسرا درس ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دوسرے درس میں عالم کبیر کا ذکر کیا اور آخر میں ہم نے کہا تھا کہ انسان ظاہراً اگرچہ صغیر معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں عالم کبیر کا نمونہ ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو ممکنات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ وہ کچھ جو عالم کبیر میں موجود ہیں عالم صغیر میں بھی موجود ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قدرت کے وہ دلائل جو عالم کبیر میں ظاہر ہیں وہ سب عالم صغیر میں بھی موجود ہیں۔ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا مجسمہ ہے۔ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، حال یہ ہے تم میں عالم کبیر لپٹا ہوا ہے۔ تو جو کچھ عالم کبیر میں مفصلاً موجود ہیں وہ انسان میں مجملاً موجود ہیں۔ تو انسان صورت کی جہت سے عالم صغیر ہے، مگر صنعت اور قدرت کے اعتبار سے انسان کا مرتبہ بالاتر ہے اور وہ مرتبہ عالم کبیر کا ہے۔ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا جسم کل عرش ہے اور انسان کا نفس کل کرسی ہے، اور انسان کا قلب کل بیت المعمور ہے، بیت المعمور کی طرح ہے، اور لطائف قلبیہ کل جنان ہیں، اور ملائکہ انسان کے لیے قوہ روحانیہ ہیں۔ آنکھیں، کان، ناک، سبیلین، سدین، سرہ اور فم انسان کے لیے 12 بروج کی طرح ہیں، اور قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت ناطقہ اور قوت عاقلہ، یہ سب 7 ستاروں کی طرح ہیں۔ تو جو عالم کبیر میں 7 ستارے موجود ہیں تو انسان میں قوت باصرہ، قوت سامعہ وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں کواکب کی ریاست شمس اور قمر کی وجہ سے ہیں اور ایک دوسرے کے مدد سے جاری ہیں، تو انسان میں ریاست کی قوت عقل اور نطق کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نطق عقل سے مدد طلب کرتی ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں 360 دن ہیں۔ اگر ہر مہینے کو 30 کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم کبیر میں 360 دن ہیں، تو انسان میں 360 مفصل ہیں، جوڑ ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی الانسان 360 مفصلا فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل منہ بصدقۃ۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں، بس انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے۔ کسی صحابی نے عرض کی اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے، یعنی 360 صدقے دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا قال النخاعۃ فی المسجد تدفنها، اگر مسجد میں کوئی تھوک وغیرہ پھینک دیتا ہے اس کو مٹی ریت کے ساتھ ڈانپ دینا اور دفن کر دینا، یہ بھی نیکی ہے، یا خود بندہ ایسا کرے۔ وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے کو صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی انسان دن میں بہت سی نیکیاں کرے، لوگوں سے ملے تو مسکرا کے ملے، لوگوں سے ملے تو خوشی کے ساتھ ملے، یہ سب صدقات ہیں۔ لوگوں کو اچھی بات کرے، یہ صدقہ ہے۔ تو صدقات یہ چیزیں بھی ہیں جو آپ زندگی میں بغیر پیسے اور دولت کے بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں حضور اسلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ یہ کچھ نہ پائیں فَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُكَ، تو چاشت کی 2 رکعت نماز یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح عالم کبیر میں قمر کے لیے 28 منزل ہیں،
جس میں قمر ہر مہینے میں چکر کاٹتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے منہ میں بھی حروف کے 28 مخرج ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں قمر ہے، قمر 15 دنوں میں پورا ہوتا ہے اور پورا ہو کے ظاہر ہوتا ہے، پھر 15 دنوں میں وہ کم ہوتا رہتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی تنوین اور نون ساکن 15 حروف کے ملاقات کے وقت مخفی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں زمین، پہاڑ، معادن، بحر، نہر، دیواریں اور بازار ہیں۔ اسی طرح انسان کا جسم بھی زمین کی طرح ہے اور ہڈیاں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ پہاڑوں سے زمین مضبوط ہے اور ہڈیوں سے انسان کا جسم مضبوط ہے، اور انسان کے دماغ انسان کا معدن ہے، اور انسان کا پیٹ بحر کی طرح ہے اور آنسو نہر کی طرح ہیں، اور انسان کے عروق رگیں دیواروں کی طرح ہیں، اور انسان کی شحم یعنی چربی گارے کی مثل ہے، اور انسان کے بال نباتات کے مثل ہیں، اور منبت الشعر مٹی کے مثل ہے، اور انسان کا انس اور محبت عمران کی مثل آبادی کی مثل ہے، اور انسان کی کمر مفاوض کی مثل ہے، اور انسان کی وحشت جو انسان میں وحشت کی صفت ہے انسان کی وحشت خراب کرنے کی مثل ہے، اور انسان کا تنفس ہوا کی مثل ہے، اور انسان کا کلام رعد کی مثل ہے، اور انسان کی آواز صواعق کی مثل ہے جو عالم کبیر میں موجود ہیں، اور انسان کا رونا بارش کی مثل ہے، بارش عالم کبیر میں ہے اور رونا انسان میں ہے، اور انسان کی خوشی دن کی روشنی کی مثل ہے، اور انسان کا غم رات کے تاریکیوں کی مثل ہے، اور انسان کا نیند کرنا موت کی مثل ہے، اور بیداری زندگی کی مثل ہے، اور انسان کی پیدائش سفر کی مثل ہے، اور انسان کی صبوبیت موسم بہار کی طرح ہے، اور انسان کی جوانی گرمی کے موسم کی مثل ہے، اور انسان کی شیخوخت بڑھاپا سردی کے موسم کے مثل ہے۔ یہ سب کچھ عالم کبیر میں جو موجود ہے انسان میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اسنان کی موت سفر کی مدت پورے ہونے کے مثل ہے، سال پورے ہو جاتے ہیں، سفر کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور سال شہروں کے مثل ہیں، سال شہروں کے مثل ہیں، اور مہینے منازل کے مثل ہیں، اور ہفتے فراسخ کے مثل ہیں، فرسخ کے، اور دن میل کے مثل ہے، اور نفس سانس قدموں کے مثل ہے جو انسان میں موجود ہیں، اور ہر سانس ہر قدم چلنے کے مثل ہے، اور اپنی آرام گاہ کی طرف قربت حاصل کرتا ہے، اور انسان روزانہ دن میں تقریباً 12,000 سانس لیتا ہے، 12,000 سانس لیتا ہے، اور اسی طرح رات کو بھی 12,000 سانس لیتا ہے، تو دن رات کو 24,000 سانس لیتا ہے انسان۔ قیامت والے دن ہر اس سانس کے بدلے حسرت ہوگی جو سانس غفلت کے ساتھ گزارا ہو۔ پھر اسی طرح زمین عالم کبیر میں 7 طبقات ہیں، جیسے کہ سودا، غبرہ، حمرا، صفرا، بیضا، زرقاء اور خضرا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کی مثال جلد، چربی، گوشت، عروق، عصب، قصب اور عظام ہے، تو یہ عالم صغیر میں موجود ہے۔ اسی طرح ظاہر میں کالا یرقان زمین کی مثل ہے انسان میں، جو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اور پیلا یرقان بمنزلہ آگ ہے جو حرارت پیدا کرتا ہے، اور خون بمنزلہ گرم ہوا اور رطوبت کے مثل ہے، اور انسان میں بلغم بمنزلہ اس پانی کے ہیں جو عالم کبیر میں ہے، جس سے برودت اور لزوجت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ پانی کے اقسام ہیں، میٹھا پانی، نمکین پانی، بدبودار پانی وغیرہ۔ اسی طرح انسان میں بھی طرح طرح کے پانی ہے وہ موجود ہیں، کچھ پانی ہے وہ نمکین ہے، کچھ پانی ہے وہ میٹھا ہے، طرح طرح کے پانی جسم سے نکلتا ہے
وہ یہی اوصاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان میں تمام حیوانات کے اخلاق اور عادات بھی ہیں، جیسے کہ انسان میں معرفت اور صفائی فرشتے کی عادت ہے، انسان میں کدورت اور مکر شیطان کی عادت ہے، جرأت اور شجاعت شیر کی عادت ہے، جہل بہائم کی عادت ہے، کبر تکبر چیتے کی عادت ہے، اور غضب اسد اور فہد کی عادت ہے، اور فساد انسان میں جو عادت ہے یہ بیڑیا کی عادت ہے، اور صبر کی عادت جو انسان میں ہے یہ گدھے کی عادت ہے، اور شہوت جو انسان میں عادت ہے پرندے کی عادت ہے، وہ بھی شہوت پرندے کو ہوتی ہے، اور دھوکہ اور فریب لومڑی کی عادت ہے انسان میں، اور مال جمع کرنے کی عادت حرص لالچ چوہے کی عادت ہے، اور کیڑوں کی عادت ہے۔ اسی طرح بخل کی عادت انسان میں یہ کتے کی عادت ہے، اسی طرح وفا بھی کتے کی عادت ہے، اور شرارت کی عادت یہ خنزیر کی عادت ہے، اور غصے کی عادت سانپ کی عادت ہے، حلم اونٹ کی عادت ہے، سخاوت مرغی کی عادت ہے، اور عاجزی بلی کی عادت ہے، اور اول وقت میں صبح سویرے اٹھنا غراب کی عادت ہے کوے کی، اور ہمت کرنا عقاب اور باز کی عادت ہے۔ تو انسان میں وہ کچھ موجود ہیں جو عالم کبیر میں موجود ہیں۔ یہ جو صفات ہیں یہ انسان میں موجود ہیں، لیکن سالک جب سلوک کے راستے پہ دین کے راستے پہ چلتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتا ہے اور کسی شیخ کامل کے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہے، یہ جو صفات ہیں یہ اچھائی میں ان صفات کو استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ انہی صفات جیسے کہ غصہ ہے وہ پھر غصہ دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح انسان میں شہوت ہے، شہوت وہ پھر جو ہے جائز راستے سے پورے کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اور شجاعت ہے، جرأت ہے، وہ جہاد کے راستے میں استعمال کرتا ہے، کافروں کے خلاف استعمال کرتا ہے، بد کردار اور برے لوگوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو جتنے بھی دھوکہ ہے فریب ہے یہ جنگ کا ایک طریقہ ہے کہ دھوکہ اور فریب اپنے دشمن کو کیسے دینا ہے، اور یہ جنگ اور جہاد کا حصہ ہے۔ تو یہ سارے صفات پھر وہ ایک اچھے طریقے سے اور ایک اچھے عادت سے وہ پھر اس کو نبھاتا ہے اور یہ اس راستے پہ چلتا ہے، تو یہ پھر تصوف کے راستے سے ہوگا۔ اللہ ہمیں جو ہے اچھے صفات اپنانے کے اور سلوک اور طریقت کے راستے پر چلنے کی صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے۔